ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ بڑے عبادت گزار اور اللہ کے نیک بزرگ تھے۔ آپ نے ساری عمر کوئی نکاح نہ کیا، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تو آپ نے پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، اللہ لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ ان کے دیگر لوگوں کے ساتھ نکاح ہو جائیں گے جو کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہ کر سکے، جو عمر بلوغت کو نہ پہنچ سکے یا بلوغت کو پہنچنے کے باوجود کسی نہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نکاح نہ کر سکے، تو مالک جنت میں ان کے نکاح فرما دے گا۔ اب یہ سنا تو عبداللہ بن زید کے دل میں حسرت اٹھی کہ دنیا میں تو کوئی میرا نکاح ہوا نہیں، دنیا میں تو میں رشتہ ازدواجیت میں نہیں بن سکا، تو مالک مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میرا کس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب دل کی یہ حسرت لے کے دعا کی تو پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات آپ نے پھر وہی دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات آپ نے پھر اسی دعا کو دہرایا تو مالک نے دعا قبول کی۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت ہے حبشہ کے دیس کی، تو آواز لگاتی ہے میں میمونہ ولید ہوں، بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ آپ کو پتہ مل گیا، آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، آپ نے تہجد پڑھی، باجماعت نماز فجر ادا کی، سواری پکڑی اور بصرہ کی طرف چل پڑے۔ اب بصرہ پہنچے تو چونکہ حضرت کا بہت بڑا نام تھا اور آپ کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کی اچانک آمد کیسے ہو گئی۔ لوگوں نے استقبال کیا، بٹھایا اور وجہ پوچھی، حضور بن بتائے کیسے آج تشریف آوری ہوئی؟ تو کہا آپ میں کوئی میمونہ ولید ہے؟ کہنے لگے حضور وہ تو دیوانی ہے۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور اس سے مل کے کیا کریں گے؟ کہا کیوں اس سے نہیں مل سکتے؟ تو عرض کی گئی کہ سیدی وہ تو پاگل دیوانی ہے، وہ ہنستا ہوا کسی کو دیکھے تو رونے لگ پڑتی ہے، روتا ہوا کسی کو دیکھے تو ہنسنے لگ پڑتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اسے۔ تو آپ نے کہا مجھے بس اس کا پتہ بتاؤ۔ کہا وہ تو اجرت پہ بکریاں چراتی ہے، تو بکریاں چرانے جنگل کی طرف گئی ہوگی، عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجئے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے میاں عصر کس نے دیکھی ہے؟ میں تو ابھی اس سے ملنے جا رہا ہوں جنگل میں۔ تو لوگوں نے عرض کی سیدی کہ جنگل بڑا خطرناک جنگل ہے اور جگہ جگہ پر وحشی درندے، شیر، بھیڑیے ہیں، تو آپ نہ جائیے، عصر کا انتظار کر لیجئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید فرمانے لگے کہ میں تو ابھی جاؤں گا اس سے ملنے۔ اب جنگل میں گئے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ واقعی بڑا خطرناک جنگل تھا، جگہ جگہ پر وحشی درندے موجود تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ کوئی ایسے جنگل میں بکریاں کیسے چرا سکتا ہے، اور پھر ایک اکیلی تنہا عورت کیسے اس جنگل میں سروائیو کر سکتی ہے، وہ کیسے اس جنگل میں خود کو بچا سکتی ہے، جگہ جگہ پر کون بچائے گا اسے؟ کہتے ہیں البتہ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا تو میں نے دیکھا بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، بکریاں چرانا تو بہانہ تھا۔ وہ میمونہ ولید جو تھی وہ تو بکریوں کے بہانے جنگل کے اندر تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ تو نماز سے فارغ ہوئی تو ابھی میں پیچھے کھڑا تھا تو مجھے کہنے لگی عبداللہ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت کا تھا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیا عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ میں ادھر یہ حیران ہوا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو بکریاں کون چراتا ہے؟ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو بکریاں تو شیر چرا رہے تھے، کیونکہ بکریوں کی فطرت اور عادت یہ ہے کہ بکریاں شرارت کرتی ہیں، جھنڈ سے الگ ہو جاتی ہیں، کودتے کودتے کسی الگ راہ کو چل پڑتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا وہ شیر جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں وہ بکریوں کے جھنڈ کے آس پاس پہرا دے رہے تھے، کوئی بکری اٹھ کے سائڈ پہ جاتی تو وہ اسے پکڑ کے دوبارہ جھنڈ میں لے آتے اور اسے کوئی زر نہ پہنچاتے۔ تو میں نے پھر میمونہ ولید سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے ان شیروں کی فطرت کیسے بدل گئی، انہوں نے کیسے بکریوں سے یاری لگا لی؟ یہ تو بکریوں کو غذا بناتے ہیں، انہوں نے بکریوں سے یاری کیسے لگا لی؟ تو میمونہ ولید کہنے لگی کہ سنیے جب سے ہم نے رب سے یاری لگائی ہے ہماری بکریوں سے شیروں نے یاری لگا لی ہے۔ تو یہ رب سے یاری کا صلہ ہے کہ اس کی مخلوق جتنی ہے وہ ساری آپ کے کاموں میں معاون و مددگار ہو جاتی ہے۔ اگر کام نہیں بنتے، اگر کام اڑ جاتے ہیں، اگر مسائل درپیش رہتے ہیں، اگر
ضرورت پڑنے پر معاملات درست نہیں ہو پاتے تو اس کی وجہ صرف رب سے دوری ہے. اگر رب سے یاری لگی ہو تو چونکہ یہ مخلوق رب کی ہے تو ساری کی ساری مخلوق کو رب آپ کے قدموں میں بچھا دیتا ہے. اگر اس سے یاری نہیں لگائی، نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں اس کی نافرمانیاں کرتے، وہ پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی تمام معاملات پورے کر رہا ہے، اگر یاری لگا لیں تو وہ کون کون سی چیز تابع کر دے گا. تو کوشش یہ کیجئے کہ رب سے یاری لگا لیں.